الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. گزشتہ آیات کے اندر وقت پورا ہو گیا تھا، بات پوری نہیں ہو سکی. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبقت کرنے والے، پہلے قدم بڑھانے والے یہ مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، اور وہ انصار جنہوں نے اللہ کی دین کی اور ان مہاجرین کی مدد کی. ان لوگوں کے بارے میں اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، بلا استثناء فیصلہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. بانگ دہل اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی. کوئی قید نہیں، کوئی استثناء نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. ابتدا سے اختتام تک، ابتدا سے، بہت غور سے سنیں گے بات کو، ابتدا سے اختتام تک. عقیدہ سنا رہا ہوں آپ کو میں. ابتدا سے اختتام تک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، ابو بکر کی الف سے علی کی یہ تک جتنے صحابہ ہیں، حروف تہجی یہی ہے نا 29 حروف، یا اور بھی کوئی ہیں؟ پکی بات ہے. یہ 29 حروف کے اندر جتنے صحابات ہیں سب کے سب اٹل فیصلہ اہل سنت والجماعت کا، کلہم عدول، سب کے سب صحابہ عادل ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید کرے گا، کسی ایک کے پیچھے چلے گا، اہتدیتم، ہدایت یافتہ ہو جائے گا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. خواہی ان میں سے کسی ایک سے اسلام لانے سے پہلے کوئی ایسے افعال سرزد ہوئے ہوں جو کہ انسانیت کی شان نشان نہیں، اسلام کی شان نشان نہیں، تو خود فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو پہلے ہوا سب کا سب منہدم کر دیتا ہے. جو پہلے ہو چکے منہدم ہو چکے. آگے آ رہی ہے انشاءاللہ روایت کے اندر بات. واشی کون ہے؟ قاتل حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دے رہے ہیں کس کو؟ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جا یہ مسجد زرار کو گرا کے آ. تو اپنوں کو حکم دیا جاتا ہے نا، یا غیروں کو حکم دیا جاتا ہے؟ بھائی آپ سے میرا تعلق ہے، میں آپ کو کہوں گا بھیا پانی پلا دو ایک گلاس. ایک اجنبی آدمی، نہ جان نہ پہچان، ان سے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھیا آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو؟ خود اٹھ کے جانا پڑے گا. تو خواہ صحابہ کی پہلی زندگی کیسی بھی تھی، اسلام لانے کے بعد ان سے افضل انسان بالاتفاق کے تمام علماء کا، تمام محدثین، تمام مشائخ کا، نبیوں کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کا آنے والا آخری انسان، خواہ اس کا ایمان چاند و ثریا تک پہنچ جاوے، وہ صحابہ کے مت تک نہیں پہنچ سکتا. کہاں تک نہیں پہنچ سکتا؟ صحابہ کے مت تک نہیں پہنچ سکتا. حضرت نے ایک عجیب بات لکھی ہے، عمر رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک طرف لو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، 3 بر اعظم کا بادشاہ، بہت بڑا اللہ والا. دنیا کے اندر اللہ نے ان کا جنتی ہونا بتلایا کہ جب فوت ہونے لگے تو ایک رکا کفن اور سینے کے درمیان آ کے گرا آسمان سے، خلا سے. اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذہ برات من اللہ عن عبد اللہ بن عبد العزیز من النار. یہ اللہ کی طرف سے ایک برات نامہ ہے، رکا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ سن لو کہ اس کو جہنم سے بری کر دیا گیا ہے. دیکھنے والوں نے سب نے دیکھا. اس شخص کا تقابل کیا جائے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو بہت اونچی ہستی ہیں،
حضرت نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، کہا امیر معاویہ کی گھوڑے کی تھنوں کے اندر، نتنوں کے اندر جو مٹی رہ گئی ہے اس مٹی تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ وہ زمانہ کہاں سے لائے گا عمر بن عبدالعزیز جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا؟ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی؟ وہ وقت کہاں سے لائیں گے جس وقت میں مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے؟ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیہا، اللہ اس کو ہادی بھی بنا، اس کو مہدی بھی بنا. کس کے لیے دعا کی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی. دراصل میں ان چیزوں سے دور رہتا ہوں، مجھ کو علم نہیں تھا. آج مجھ کو علم ہوا ہے دن کے ٹائم کے اوپر کہ 10 محرم کے دن کیا واقعہ ہوا، اور قدرتی بات میری آیات بھی وہی چل رہی تھی، تو اس پر میں تفصیل سے آپ سے بات کر رہا ہوں. بہت دل پریشان ہوا، بہت دل دکھا کہ جن کے طفیل مجھ کو اور آپ کو اسلام ملا، جن کے طفیل مجھ کو اور آپ کو اسلام ملا، آج ان کی ذات پر اگر تبرہ ہو تو میرے بھائیوں بحیثیت ایماندار ہونے کے اور بحیثیت مسلمان ہونے کے طبیعت بے قرار ہونی چاہیے. ایمان کا خاصہ ہے طبیعت بے قرار ہو. اگر اندر الجھن نہیں ہوئی اور وہی ٹھاٹے مارتی اور مستیوں والی زندگی اب بھی گزری، کوئی اندر الجھن نہیں ہوئی، تو پتہ چلے اس تار میں بجلی نہیں ہے، اس ایمان کے اندر حرارت نہیں ہے کہ اتنا بڑا کچھ ہو گیا اور اس کے اندر ہلتا نہیں ہے. ہم سے اچھا تو وہ بوڑھا شیخ ہے. حجاج قاتل تھا، صحابہ کو قتل کیا اس نے. جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا حجاج نے، مدینہ آیا. روایات میں آتا ہے حالت اس کی ایسی تھی کہ منہ پر اس کا نقاب تھا کہ کوئی پہچان نہ سکے. مدینہ جب پہنچنے لگا تو مدینہ سے باہر ہی تھا. ابھی یہ ایک بابا ملا اسے، بوڑھا. کہا کہ کہاں کا رہنے والا؟ کہا مدینہ کا رہنے والا ہوں. کہا کیا حال ہے مدینہ کا؟ عجیب بابا نے جملہ کہا کہ شر حال، بہت برا حال ہے مدینہ کا. وہ تھوڑی رہ گیا مدینہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہاریں ہوا کرتی تھی. مدینہ میں پانی کم بہتا ہے، مدینہ میں خون زیادہ بہتا ہے. مدینہ کی خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے. ابھی حجاج کے دور کی بات ہے. کہ کیوں؟ ان کو تو نہیں معلوم یہ بابا کون ہے، یہ بندہ کون ہے. کہو لانتی ملعون لعین اللہ و رسولہ، تمام نبیوں کی اور اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر. اس کا نام حجاج ہے. اس نے حواری رسول کے بیٹے کو قتل کروا دیا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ زبیر، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ساتھی ہوتا ہے، تو میرا حواری ہے. اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے کو قتل کیا ہے. حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے. معمولی تھوڑی بات ہے. 3 دن تک لاش لٹکی رہی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. تو جب اتنی سخت باتیں کہہ دی، کہا حجاج کو جانتا ہے؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں. کون ہے؟ خیر مختصر یہ کلام رہا. ڈٹا رہا بابا. حجاج نے نقاب اٹھایا اپنا کہ میں حجاج ہوں. کہ تیری زبان سے مجھے لگتا تھا تو حجاج ہے، تیرے الفاظ سے لگتا تھا. کیا کرے گا؟ بہا دے گا، بہا دے. تیرے لیے تو مذاق ہے. خارجی عورت جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خارجی بالاتفاق کافر لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغاوت کی تھی. انہوں نے ایک نیا اسلام بنا دیا تھا. وہ عورت آئی حجاج کے مجلس میں. حجاج اس سے قریب ہوا، گفتگو کرنے لگا. خاتون اس کی طرف نہ دیکھتی ہے نہ گفتگو کا جواب دیتی ہے. 3 دفعہ سوال کیا، تینوں دفعہ خاتون نے خاموشی کا اظہار کیا. اس کے قریب والے لوگوں نے جو وزیر مزیر ہوں گے، انہوں نے کہا امیر المومنین تجھ سے مخاطب ہے اور تو اللہ کی بندی اس سے مخاطب نہیں ہے. کمال کہا اس خارجی عورت نے. ناپاک زبان سے پاک کلمہ نکل گیا. تھی تو ناپاک کافر تھی، لیکن کلمہ کیا نکل گیا؟ پاک. کہ میں اس کی طرف کیسے دیکھ سکتی ہوں جس کی طرف اللہ بھی نہیں دیکھتا، جس کی طرف اللہ بھی نہیں دیکھتا، میں اس کی طرف کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ قتل کر دیا گیا، فوراً قتل کر دیا گیا عورت کو. تو میرے محترم ساتھیو، عرض یہ کر رہا ہوں، ان کے طفیل اللہ رب العزت نے ہم تک دین پہنچایا ہے. تو ہمارے عقیدے کے مطابق سب کے سب عدول ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں. یہ صحبت یافتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ان سے افضل کوئی بھی نہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی امام ہے. ان کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. ان کے بعد جس بندے کا نمبر آتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات آتی ہے. تصوف میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تابعین میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 100 دفعہ والدہ کی پیٹ سے پیدا ہو کے دوبارہ اتنے اعمال کرے جتنے کیے ہیں. حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ حضرت واشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابیت کا لقب ہے.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہا جاتا، ان کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ رحمت اللہ علیہ۔ امید پر بات کی جاتی ہے اللہ پاک ان پر رحم فرما دے، اور ان کے لیے پکی بات کی جاتی ہے۔ کل میں نے آپ سے آیت کی تشریح میں یہ بات کی تھی، آپ کو، مجھ کو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جب جنت میں جائیں گے یہ پروانہ رضوان من اللہ اکبر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ پروانہ جنت میں سب سے آخر میں ملے گا۔ اللہ کی رضا، ساری نعمتیں تقسیم ہو چکی ہوں گی، صحابہ کی یہ ابتدا ہے بھائی، جو میری اور آپ کی اختتام، میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں، جو اولیاء، عارفین، کتب، ابدال، بڑے لوگ دنیا کے، ان کی جو اختتام ہے وہ میرا اور آپ کا کیا ہے، کیا نام ہے، صحابہ کا کیا ہے، وہ ابتدا ہے۔ صرف فیض ہے کس چیز کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اور چلیے، اب صحابہ میں تفاوت ہے، اسی حدیث کی تشریح، اسی آیت کی تشریح میں سابقین اولین کون لوگ ہیں؟ 4 قول کل آپ کے سامنے میں نے عرض کیے تھے، پھر دہراتا ہوں، کچھ لوگ نہیں تھے۔ پہلا قول، جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی وہ سابقین اولین صحابی ہیں۔ 6 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس تک نماز پڑھی ہے، 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلہ تحویل ہوا، بیت اللہ کی طرف تشریف لے آئے۔ جو صحابہ مسلمان ہوئے یعنی اس 6 مہینے کے دورانیے کے اندر، وہ سابقین اولین ہیں۔ دوسرا قول، صرف پورے 1,40,000 صحابہ میں صرف 313 صحابہ سابقین اولین ہیں، اور یہ صرف بدری ہیں، ان کے علاوہ کوئی سابقین اولین نہیں ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول، بیت رضوان سے پہلے جتنے لوگ مسلمان ہو گئے یہ سابقین اولین کے اندر آتے ہیں۔ اور سب سے عام قول، سارے کے سارے صحابہ سابقین اولین ہیں، 1,40,000 صحابہ سارے۔ یہ تو خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قرآن کی بھی ایک آیت کا مفہوم یوں نکلتا ہے، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کے درجات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ تو وہ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد ہوئے۔ اسلام تیرتا ہوا آیا ہے میرے بھائیوں ان کی خون کے اوپر، مذاق تھوڑی ہوئی ہے بات۔ ہر جگہ انصار سب سے آگے کھڑے ہیں، ہر جگہ اگر میں تاریخ گننا شروع کر دوں تو یہ میری بات رہ جائے گی۔ جتنے جنگیں ہوئیں، پہلا سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر، اور آپ کی زندگی کا آخری سفر ہے غزوہ تبوک۔ ان سارے غزوات کی اگر شہداء کی فہرست نکالی جائے، ان شہداء کے اندر 85% سے بھی زیادہ جو خون بہا ہے وہ انصار کا بہا ہے۔ 85% بہت بڑا مارجن ہے۔ 15% صحابہ کا، مہاجرین کا خون بہا ہے۔ کیا مطلب؟ جن کو مہمان بنایا تھا ہم تمہارے نوکر ہیں۔ اس کو اور آسان طریقے سے سمجھو، اور آسان طریقے سے سمجھو۔ اس نے کسی اور طریقے سے بات کی، میں اس کو اس ترتیب پہ سمجھاتا ہوں۔ مہمان سربراہ ہیں اور صدر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے مہمان ہیں مہاجرین۔ ان کے مہمان کیا ہیں؟ مہاجرین۔ اور ان سربراہ محمد رسول اللہ کو لانے والے ہیں انصار۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ میزبان۔ آسان اور کریں بات کو، اور آسان کریں، گویا نوکر ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو نوکری کی پھر مہاجرین کی، نہیں کی؟ مہاجرین کی نوکری کی۔ ہر جگہ جانیں اپنی دیے۔ 70 بندہ گیا احد کے اندر، 66 انصاری تھے۔ 70 میں سے 66 کتنے تھے؟ انصاری تھے۔ 4 بندہ آپ تھے۔ ان کو چھوڑ کر کیسے اسلام کامل ہو سکتا ہے؟ انصار میں تمہیں بتلاتا ہوں، اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا، تجھ سے جس نے محبت کی اس نے محمد رسول اللہ سے محبت کی، اور جس نے تمہارا بغض رکھا اس نے محمد رسول اللہ کا بغض رکھا۔ یہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، چھپی چھپائی باتیں نہیں ہیں، پڑھ لو گے مل جائیں گے آپ لوگوں کو۔ تو سارے کے صحابہ کیا نکلے بھیا؟ عدول نکلے، عادل نکلے۔ کسی ایک کی بھی رہنمائی کرے گا تو کیا ہوگا؟ اگلے نے خلافت کا انکار کر دیا، کہ خلافت کو نہیں مانتے۔ خلافت کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ۔ حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے، آج کے بندے نے کیا، او پیچھے والوں نے، اس کے ایک ذاکر نے، کہ جی دلیل ہے میرے پاس، کہ کیا صحابہ کا بڑا آدمی سعد بن عبادہ نام ہے اس بندے کا، یہ انصار کے رئیس ہیں، انہوں نے خلافت کا انکار کیا۔ جھوٹ بولتا ہے۔ سعد بن عبادہ پہلی فہرست کے بندوں میں سے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ہاں، حضرت نے اتنا جملہ کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک انصار کا امیر ہو جائے، ایک مہاجرین کا امیر ہو جائے۔ بظاہر میں نے کل عرض کیا ایک معقول بات نظر آئی تھی، کیونکہ ان کے سامنے حدیث نہیں تھی۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلیفۃ من قریش، خلیفہ قریش میں سے ہوگا، اس میں سے انصار میں سے خلیفہ ہو نہیں سکتا، مہاجری کو وہ ہیں، قریشی لوگ ہیں۔ خاموش ہو گئے، بیعت کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جو انجام ہوگا سعد بن عبادہ کا وہی انجام میرا ہوگا۔ اپنے کو صحابہ کے ساتھ ملاتا ہے، سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم ساتھیو، یہ ہمارے عقائد ہیں۔ میں نے جمعے میں بھی آپ سے بات کی، عمل کی کمی رہ جائے گی
اللہ پوری کر دے گا. کسی کی دعا لگ جائے گی, کسی کی سفارش پڑ جائے گی, کوئی ایسا نیک کام کیا ہوگا جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, وہ قابل قبول ہوا ہوگا, کسی بہانے سے کام بن جائے گا. عقائد کی کمی پوری نہیں ہوگی, عقائد کی کمی کبھی پوری نہیں ہوگی. یہ جو بار بار قرآن نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ مشرک کو نہیں بخشوں گا, باقی سب کو بخشوں گا, تو مشرک کا مسئلہ کیا ہے؟ مسلم کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں بخشوں گا. اللہ یہ فرما رہے ہیں. اگر صحابہ کے بارے میں نے کل روایت نقل کی ہے, بانسری کی طرح مجاہدے کر کر کے پتلے ہو جاؤ, خشک ٹینی کی طرح خشک ہو جاؤ جس کے پتے نہیں ہیں. ایک صحابی کا بغض لے گا جہنم کے اندر جائے گا. ایک صحابی کا بغض کہاں جائے گا؟ جہنم. اولین طبقہ ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ قرآن نص سے ثابت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ہم ان سے راضی ہیں, ہم سے راضی. کوئی استثناء نہیں ہے, یا استثناء ہے الا فلاں فلاں, لیکن یہ نہیں ہے باقیوں سب سے راضی ہوں. کوئی ایسی بات ہے؟ بلا استثناء راضی ہیں اللہ سب سے. ان کو فرمایا قرآن نے نجم, ستارے, کیا فرمایا؟ ستارے. ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان پہ. اور کتنے ہیں گن سکتے ہو؟ یہ لوگ بولتے ہیں 3 صحابی مسلمان ہیں. اللہ کہتے ہیں ستارے ہیں, جتنے ستاروں کو تم نہیں گن سکتے ایسے یہ بے شمار ہیں, یہ 3 نہیں ہیں. عجیب تشبیہ دی ایک اور اللہ پاک نے ستاروں کے ساتھ. تھوکو ستاروں کے اوپر, پہنچ جائے گا تھوک آپ کا؟ کہاں آئے گا؟ انہوں نے عقل والی بات کی, منہ پہ آئے گا, کہیں اور نہیں جائے گا. ہمارا ایمان کا عقیدہ ہے اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو میرے بھائیوں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. آخری جملہ کہہ کے میں اپنا سبق آگے شروع کروں گا, بات ختم کروں گا. یہ وہ طبقہ ہے, 319 امتیں آئی ہیں پوری کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک. کتنی؟ بعضوں نے 318 کہا ہے, بعضوں نے 319 کہا ہے, کیونکہ رسول اتنے آئے, رسول کو امت ملتی ہے. باقی سب انبیاء ہیں, نبی آئے. سب کے سب امتیوں میں ایک فرق محمد رسول اللہ کی امتیوں کا کیا ہے جو باقی جگہ نظر نہیں آیا؟ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا, حدیث میں بھی آیا. وہاں کچھ نہ کچھ غرض ملی ہے. وہاں کیا ملی ہے؟ اپنے نبی کے ساتھ جو تعاون کیا ہے, کس بنیاد پہ کیا ہے؟ غرض پہ بنیاد پہ کیا. جہاں غرض ہٹی تو تعاون ہٹا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے لے لو جو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. غرض کیا تھی؟ جان بچوائے گا یہ بندہ فرعون سے. کون؟ وعدہ کیا تھا میں تمہاری جان بچواؤں گا, تم بس میرا ساتھ دو, مجھ پر ایمان لاؤ, میری تعلیمات کے مطابق عمل کرو. ایسی بات تھی. جب قوم عمالقہ کا نمبر آیا جہاد کا, وہ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے, لمبے تڑنگے, اللہ جانے کیا کھاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ساتھ دو نا. انہوں نے کہا یہ تو جان بچانے کا وعدہ ہوا تھا, یہ تو جان لے رہے ہم لوگ سے. کہا تو جانے, تیرا رب جانے, نحن ہؤلاء قاعدون, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تماشا دیکھیں گے, ہم نہیں جانے والے. غرض ختم ہوگی نا, تعاون ختم ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی وہ لوگ تھے, یہ قلندر تھے, قلندر. یہ سب کچھ لٹاتے تھے, پھر ناچتے تھے, پھر رقص کیا کرتے تھے. سب کچھ لٹانے کے بعد انہوں نے بے لوث خدمت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی غرض نہیں تھی ان کی, بغیر کسی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف محبت کی بنیاد پر. ابو رافع انصاری رضی اللہ عنہ والے انصار ہیں, انصار. روتے ہوئے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کے اندر, کیا ہوا ابو رافع تجھ کو؟ کہا یا رسول اللہ میری کو ایک سوچ آئی ہے, میں اس سوچ پر آیا ہوں. کیا؟ آپ ہیں, ہم ہیں, ہم جو کچھ بھی کر لیں آپ تک تو نہیں پہنچ سکتے. تو آپ کا وعدہ ہے اللہ کا مقام محمود کا, جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیا جگہ ہے. آپ وہاں رہیں گے, اللہ جانے ہم کہاں رہیں گے. ہم کیوں کر آپ کو دیکھ سکیں گے اور کیسے دیکھ سکیں گے؟ تو میں اس کلک سے آیا ہوں, ہم تو نہیں رہ سکتے آپ کے بغیر. فرمایا ابو رافع گھبرا مت, اللہ کا دستور ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے, تو ہمارے ساتھ رہے گا, تو غم نہیں کر. خوش ہو گئے. دوسرے صحابی آئے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے, اے اللہ جی آنکھیں کھینچ لے, ہمیں نہیں چاہیے یہ آنکھیں, ہم سے چھین لیجئے. کہ کیوں؟ کہ اس آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا کرتے تھے, حضرت رحلت فرما گیا, اب اس آنکھوں کا کیا فائدہ؟ فوراً اندھے ہو گئے. محبت نہیں تھی یہ تعاون کی بنیاد پہ محبت ہے یا کسی غرض کی بنیاد پہ محبت ہے؟ بے لوث محبت ہے. آپ فضائل اعمال میں روایتیں پڑھتے ہو, خاتون آتی ہے اللہ کے نبی کے روزے پر, غشی کھا کے مر جاتی ہے. یہ کیا ہے میرے محترم ساتھیو؟ یہ بے لوث محبت ہے. اگر ان سے محبت ہوئی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں گے. اور اگر ان کے متعلق مشاعرات صحابہ ہیں, وہ جانے وہ بڑے, ہم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے بھیا؟ یہاں بیٹھ جاؤیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا انہوں نے ٹھیک کیا, میری اوقات ہے کہ میں ان حضرات کے درمیان میں فیصلہ کرنے لگ جاؤں؟ اللہ جانے, اللہ رب العزت کا کام جانے.
ان کو اپنے شان اللہ نے نوازا ہے، دنیا والوں نے دیکھا ہے۔ کسی صحابی کو دیکھا ہے آج تک آپ نے؟ رضی اللہ عنہ فوراً کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ اسی کو تو عقیدت بولتے ہیں، اور کس کو عقیدت بولتے ہیں؟ تعظیم اسی چیز کا تو نام ہے، اور کسی کا نام نہیں۔ فوراً زبان اپنے بچوں کے نام ان پہ رکھے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اختتام کلام کا یہ نکلا، ان حضرات سے محبت ایمان کا جزو لازم ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ ان کا براہ راست رشتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اگر ان سے رشتہ داری رکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رشتہ داری کریں گے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے۔ حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے ایک دن نماز پڑھی، حضرت نے چہرہ انور ہماری طرف کیا اور ایک عجیب واز کیا، کا ایسا بیان کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آنکھیں ہماری بہنے شروع ہو گئیں، دل ہمارے ڈر گئے۔ ایک کیفیت غیر ہوگی پوری مجلس کی۔ ایک ساتھی نے ہمت کر کے بات کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ مجھے کچھ یوں لگ رہا ہے آپ کے کلمات سے کہ یہ نصیحت مودے کی نصیحت ہے، کوئی جانے والا آدمی پیچھے کچھ پیغامات دے کے جا رہا ہے۔ فاؤ صحیح نہیں، حضرت ہمیں وصیت کر جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف باتیں کی جو تھوڑی سی موضوع سے ہٹ کر ہے، موضوع کی بات پہ میں آؤں گا اور اپنی بات کی اختتام اس پہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد جو لوگ رہیں گے فراہ اختلافاً کثیرا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے جو میرے بعد زندہ رہیں گے۔ اختلاف کیا تھا؟ میں نے آپ کو 10 محرم کے اندر جو انقلاب محمدی پر بات کی تھی، پورا کا پورا سنائی تھی بات۔ کرنے کا کام کیا دے کے جا رہا ہوں تمہیں؟ فرمایا تمسکو بسنتی، میری سنت کو چمٹ کے رکھنا، اپنے لازم پکڑنا میری سنتوں کے ساتھ، اور دانتوں کے اندر جس طرح کوئی چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ وہ چھوٹے نہ، میری سنتوں کو اپنے دانتوں کے اندر اپنے جبڑوں سے مضبوطی سے چمٹا لینا کہ کئی سنت کس کی؟ علیکم بسنتی، میری سنت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی، اور خلفائے راشدین اور مہدین کی سنت۔ کس کی سنت؟ خلفائے راشدین اور مہدین کی۔ اس کے بغیر ایمان قبول نہیں ہے، ان کے رستے کے بغیر شیخین کا انکار، ایمان گیا، اسلام گیا، چھٹی ہو گئی۔ اپنے آپ کو بے شک کچھ سمجھتا رہے، خارجی بھی تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، حالانکہ ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو پتہ کیا چلا؟ صحابہ سے محبت، صحابہ کا عمل سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کے عمل سے محبت ہے۔ یہ ایمان کی، یہ محبت کی دلیل ہے، ورنہ نعرے لگانے والے تو بہت ہیں۔ 12 ربیع الاول آئے گا، جھنڈے لگا کے چلے جائیں گے جس نے ساری زندگی بھی نماز نہیں پڑھی۔ کیا اللہ یہ محبت چاہ رہے ہیں؟ بولو نا، یہ محبت چاہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کفر کی تعریف جمعے کے اندر کی ہے۔ عدم تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالضرورہ، ہر وہ ضرورت دین جس کو اللہ کے نبی اسلام لے کر آئے، یا تو اس کا انکار کرنا یا اس کی تعویل کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ غلط تعویل کرنا، غلط تعویل کیا؟ میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی۔ نماز کہتا ہے مانتا ہوں نماز ہے اسلام کے اندر، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے نماز کا جو تم لوگ کر رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، وضو کر رہے ہو، قبلہ شرط، وقت شرط، قرات شرط۔ نماز دل کی ہوتی ہے۔ یہ کیا کر دی اس نے؟ تعویل کی ہے، لیکن کیا کی ہے؟ غلط، بالاتفاق کافر ہے۔ اگر یہی عقیدہ میرا اور آپ کا بھی ہے کہ جھنڈے لہرانے سے محبت کامل ہو جاوے گی، تو میرے بھائیو ایک تو دوبارہ میں ایمان کی تجدید کر لوں۔ کیا کر لوں؟ ایمان کی۔ عمل کا نام محبت ہے، عمل کا نام محبت ہے۔ اپنا عمل، میرا ہر ظاہر میرا باطن محمد رسول اللہ کی تصویر پر ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ محبت کر رہا ہے۔ ہاں اس پر زور نہیں دیا کہ کتنا کرنا ہے، جتنی وسعت ہے اس کے مطابق۔ اللہ اتنا کر سکتا ہوں، آگے ہمت نہیں ہے، تو جانتا ہے بس۔ لا یکلف اللہ الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تکلیف دی نہیں ہے، اتنی دی ہے جتنی اس میں طاقت ہے۔ بس جتنی کر سکتے ہیں اتنی کریں بھیا، آسان کریں۔ جتنی سنتیں معلوم ہیں اس پر تو عمل کرو، جو نہیں معلوم اس کو معلوم کرنا شروع کرو۔ آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرو کہ منہ دے سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو خیر جی، بات یہ چلی تھی، یہی انصار، یہی مہاجر، یہ تو ہر دور کے اندر آ گئے۔ اگلے نے گھر کا مگا، گھر کا ڈول، چمٹا، توا، گھر کی راکھ تک بیچ دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے سفر کے اندر۔ یہ تو سب کچھ لٹا کے رقص کرتے ہیں۔ ہاں کچھ سے سستی ہو گئی۔ آپ کو عرض کیا کچھ یہ 10 احباب تھے، جن میں سے 7 نے تو یہ فیل کیا کہ اللہ کے نبی اسلام تبوک پہ چلے گئے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد النبوی کے ستونوں سے، رسیوں سے باندھ دیا کہ بس سستی ہو گئی، ہمیں جانا چاہیے تھا، ہم کیوں نہیں گئے تبوک کے سفر میں۔ یہ پکے صحابہ ہیں، کسی سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ ان کے سردار تھے ان 7 کے ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کل جو آیات آئی تھیں کہ
اللہ اکبر، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ معافی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھولا۔ روایت سنائی تھی آپ کو گزشتہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض، آپ صبح صادق کا ٹائم تھا، آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اماں نے فرمایا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کہ ابو لبابہ کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے، میں جا کے اس کو بھی فجر کی نماز میں کھول دوں گا۔ ان کو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، پھر ایمان والے تھے، کسی وجہ سے رہ گئے، سارا کا سارا مال لے کر آ گئے، یا رسول اللہ اس کو صدقہ کرو، ہم لوگ اس چیز کو نہیں رکھتے اپنے پاس۔ فرمایا نہیں، خذ من اموالہم صدقہ، لو صحیح، تھوڑا لو، تو 1/3 قبول کیا گیا، کا باقی تمہارا ہے، اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کرو۔ ہاں ایک بات ہے، توبہ تو قبول ہو گئی، یہ میرے اور آپ کے لیے، گناہ ہوا خطرے کی بات نہیں ہے، خلق الانسان ضعیفا ہوتا ہے، خطرے کی بات نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے۔ کل آپ کو بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی، میں نے آپ کو حدیث پر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا تھا مرقات کا، کہ حضرت نے فرمایا مستغفرین، استغفار کرنے والے، نزلوا منزلۃ المتقین، متقیوں کی ترتیب پر کل قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ کون؟ استغفار کرنے والے ہیں، کون؟ گناہگار لوگ ہیں، وہ متقی ہیں، ان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن جو استغفار کو لازم پکڑے گا کہاں پہنچ جائے گا؟ متقیوں کے درجے تک کل قیامت کے دن۔ لیکن مطلب کیا ہے استغفار کا؟ ابھی تو توبہ اللہ نے فوراً قبول کر لی، جیسے تو نے کہا نا اللہ مغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اور سچے دل سے کہا، اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن اگلی آیت سنیے، جیسے تو نے کہا معافی تو ہو گئی، لیکن وَقُلِ اعْمَلُوا، اب عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اب اللہ تمہارے اگلے اعمال دیکھے گا، آگے کیا کرتے ہو؟ توبہ تو کر لی، قبول ہوگی، اگلے اعمال وہی والے ہیں، گزشتہ اعمال والے ہیں، پھر تو مذاق کیا اللہ سے، توبہ نہیں کی۔ ہاں بدلاؤ آ رہا ہے، بدلاؤ آ رہا ہے، پہلے دن میں 10 دفعہ یہ گناہ کرتا تھا، اب دن میں 5 دفعہ کرنے لگ گیا ہے، اور پیچھے آ رہا ہے، اور پیچھے آ رہا ہے۔ توبہ ہے، ناقص ہے لیکن توبہ پر قائم ہے، ایک وقت آئے گا چھوٹ جائے گا۔ تو بھیا میرے اور آپ کے لیے کیا بات ہے؟ بات تو یہ صحابہ سے کی تھی، ان سے ابھی تو اللہ نے معاف فرما دیا، لیکن اللہ آج کے بعد تمہارا عمل دیکھے گا کہ کسی اور موقع کے اوپر تمہیں نکلنے کا حکم دیا اور نہ نکلا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا تم لوگوں کے ساتھ، لیکن نہیں، انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد تو میرے اور آپ کے لیے کیا کلام نکلا؟ تو گناہ کے بعد توبہ ہوا، اب توبہ کے بعد مر جائے، جان دے دے، کیا ہوگا آخری حالت؟ اپنی خواہش کو اللہ کی محبت کے لیے پورا نہیں کیا، اس پہ ملے گا کیا؟ تو جس کے لیے قربانی دی ہے وہ نہیں ملیں گی ذات، اور کون سی چیز ملے گی؟ یہ جملہ اگر دل میں بیٹھ جائے، اپنی حرام خواہشوں کو، ہم جائز کو نہیں کہہ رہے، اپنی حرام خواہشات کو، اپنی حرام تمناؤں کو، اپنی حرام آرزوؤں کو اللہ کی محبت کے لیے ذبح کرنا میرے بھائیوں سیکھیں، اللہ ملیں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، یا عبداللہ، اے غلام، احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اللہ کی بس پاسداری کرنا سیکھ جا، اللہ کے احکامات کے بارے میں اللہ کی رعایت کرنا سیکھ جا، تو ہر آن ہر گھڑی اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، تو دیکھے گا کہ یہاں اللہ آئے تھے، یہاں کیا آئے تھے؟ اللہ آئے تھے۔ تو یہ سبق میرے اور آپ کے لیے بھائی۔ اچھا جی، باقی رہ گئے تھے 3 صحابہ، 7 کا تو معاملہ فوراً کلیئر ہو گیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہ چلے گئے، ستون سے باندھ لیا، معاملہ صحیح ہو گیا، توبہ طائف ہو گیا۔ 3 نے ستونوں کے ساتھ باندھا نہیں، انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے ہم ندامت کے ساتھ پیش ہو جائیں گے، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، بلکہ جھوٹ بھی بولیں گے تو ہم وہاں جھوٹ چل نہیں سکتا، ہمارا براہ راست وہی آتی ہے، اللہ کے نبی سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہم لوگ، تو ہم سچی جا کے اپنی بات بتا دیں گے کہ حضرت جتنے مالدار ہم اس دور میں تھے، آج سے پہلے کسی دور میں نہیں تھے، صرف سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، تو مہربانی کیجئے، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوا دیکھا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتے میں اس تک ان سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ 50 دن تک صحابہ سے کہا سارے کلام بند، سلام کرے جواب نہ دیو، چیز خریدنے آئے دیو نہ، نماز پڑھے با چپ کر کے نکلیں، ہم لوگ سے کوئی کلام علام نہ کریں۔ کہا ہم پر جو 50 دن گزرے ان میں پہلے بندے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، دوسرے بندے حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، تیسرے بندے مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، تینوں اکابر صحابہ ہیں، چھوٹے نہیں ہیں۔ سبق سنانا تھا، امت کو بتلانا تھا آگے کہ یوں ہونے کے بعد یوں کرنا ہے تم نے۔ تو کہا جو زندگی گزری قرآن نے جس کو بیان کیا، زمین کی باوجود کشادگی کے تنگ ہوئی ہوئی تھی ان لوگوں پر، تھے مومن، ہلکی سی مومن سے جب سنت چھوٹتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے، یہ تو بڑا معاملہ ہو چکا تھا۔ ایمان والا ہوتا ہے، وہ بے قرار ایمان والا، مچھلی کو کہا جائے نا، مچھلی کو تیری زندگی کو بڑا خدشہ ہے، وہاں اتنے بڑے سمندر میں اکیلی پڑی ہے، نہ کوئی حفاظت کرنے والا، کبھی فلاں چیز آوے کھا جاوے، کبھی فلاں آوے کھا جاوے، کبھی خوراک ملے نہ ملے، میں تجھ کو اٹھا کے اپنی دکان میں رکھ لیتا ہوں،
وہ کہے گی تیری دکان تیرے پاس رہے، مجھ کو وہ چاہیے، وہ میری زندگی ہے، جو تجھ کو مشقتیں لگتی ہے نا، وہ میری زندگی وہاں بقا ہے میری، مجھے تیری اتنی خوشامد نہیں چاہیے۔ صحابہ کی بقا، صحابہ کی ایمان کی بقا آغوش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جھولی تھی آپ سے وسلم کی، جو بھی ہو گیا گرنا تو ادھر ہی ہے، اور کہاں جانا ہے ہم لوگوں نے، یہیں آنا ہے۔ آئے 50 دن کے بعد پھر اللہ نے قرآن اتارا، ان کو بھی کہا کہ جاؤ، تمہیں بھی ہم نے معاف فرما دیا۔ فی الحال اس ٹائم پہ 7 کا تو معاملہ معافی کا ہو گیا، لیکن ان کو فرمایا وآخرون، وہ جو باقی 3 بچ گئے، مرجون علی امر اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حکم سے ابھی تک لٹکا ہوا ہے، ابھی تک ان کے لیے حکم نہیں آیا تھا۔ اما یعذبہم، چاہیں تو اللہ ان کو عذاب دیں، کن کو عذاب دیں؟ جو بدر سے لے کر حنین تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جنہوں نے جانے دی اللہ کے نبی اسلام کے لیے، رل گئے ہیں، عزتیں لوٹائی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو عذاب دے۔ صرف ایک کام نہیں کیا، وہ کیا؟ تبوک پہ نہیں گئے۔ میرے پاس کیا عمل ہے؟ 4 دیر کی ٹوٹی نمازیں، جس کو میں کہتا ہوں سیاہ لکیریں، یہ چند دن کے روزے، یہ چند صدقہ خیرات، اس پر جنت اور دعویٰ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ان کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ اما یعذبہم، چاہے تو اللہ ان کو عذاب دیں، و اما یتوب علیہم، چاہے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ لیکن آگے فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اللہ حکیم ہے، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آگے مسجد زرار کی باتیں زندگی رہی انشاءاللہ، وہ کل اس میں تفصیل ہے، وقت پورا ہو گیا جی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہ آپ کے بہتر قبول